تمام گیمز میں پاکستان کا ہمیشہ روپ جو ہے وہ ایک اینٹیگنسٹ ویلن کے طور پہ دکھایا جاتا ہے۔ کراچی میں یو ایس اسپیشل فورسز لینڈ کرتی ہیں، C4 ایک غلط جگہ پلانٹ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے پورا پورٹ جو ہے تباہ ہو جاتا ہے۔ لاہور میں داخل ہوتے ہیں، لاہور شہر پورا فلڈڈ ہے۔ جو مشن ہوتا ہے اس میں روگ انٹیلیجنس ایجنسی کے آپریٹرز ہوتے ہیں پاکستان کے، جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہوتا ہے راؤل منینڈیز کو، اس کو روکنے کے لیے یہ مشن ہے۔ رشین وار لارڈ ہوتا ہے، وہ پشاور میں ہوتا ہے اور اس کو لٹرلی آپ نے کڈنیپ کرنا ہوتا ہے۔ جہاں جہاں بھی پاکستان کو دکھایا گیا ہے اس کا ہمیشہ ایک نیگیٹو رول دکھایا گیا ہے۔ السلام علیکم۔ ویڈیو گیمز نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ایک سینس میں چھائی ہوئی ہیں، چاہے وہ اسٹریمنگ ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا ایپس ہوں، یو نیم اٹ، ان کا والیوم اتنا واسٹ اور اتنا چنک ہے کہ ان کی ڈومیننس جو ہے آنے والے دنوں میں شاید ختم نہ ہو پائے۔ چاہے وہ پلاٹ ہو، چاہے وہ گیم پلاٹ ہو، چاہے وہ آپ کی ہارر سٹوریز ہوں یا فکشن ہو یا نان فکشن ہو، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ویڈیو گیمز کے ذریعے۔ لیکن اس میں جو سب سے بڑا ملین ڈالر کوسچن یہ ہے وہ ہے کہ ان تمام گیمز میں اگر پاکستان کی کہانی ہے وہ کس طرح ایکسپلین کی گئی ہے، چاہے وہ ایگزسٹ کرتی بھی ہے یا نہیں، پاکستان کا رول کیا ہے ان کی فارمیشن میں یا ان کی سٹوری میں، تو اس کو ذرا ہم دھیان سے دیکھیں گے۔ کیونکہ بائی لارج اگر آپ پکچر کو دیکھیں تو بالی ووڈ ہو یا ہالی ووڈ ہو، وہاں پہ پاکستان کا ہمیشہ روپ جو ہے وہ ایک اینٹیگنسٹ ویلن کے طور پہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ جی اس کو دہشت گردی کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں یا ایکسٹریمزم کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں جانتے کہ پاکستان کی جو تاریخ ہے اور پاکستان کی جو کنٹریبیوشن ہے ان ایکسٹنگوشنگ دا فلیمز آف وار اینڈ ٹیرر، اس میں بہت بڑا روپ ہے۔ انفیکٹ ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا یو ایس فورسز کو افغانستان سے ایگزٹ کرنے میں۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی جس طرح موویز ہے، فار ایگزامپل اس طرح جی آئی جو ریٹیلیشن جو سیکنڈ پارٹ تھا جی آئی جو کا، اس میں لٹرلی کہوٹا میں جو ہے یو ایس اسپیشل فورسز ایک سین میں لینڈ کرتی ہیں اور وہاں پہ جی آپ کے نیوکلیئر آرسنل کو وہ قبضے میں لے لیتے ہیں یا اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور جی وہاں پہ قبضہ ہوا ہوتا ہے ڈیفرنٹ دہشت گرد تنظیموں کا۔ اسی طرح آپ کا جو ہاؤس آف کارڈز ہے، ایک بہت مشہور سیزن ہے اپنے ٹائم کا، اور اس کو آپ کو ذرا کیئرفلی دیکھنا پڑے گا کہ اس میں پاکستان کی پکچر کو کس طرح پورٹرے کیا گیا یا پاکستان کے رول کو کس طرح ایکسپلین کیا گیا۔ اسی طرح منی ہائسٹ نیٹ فلکس سیریز میں اپنے ٹائم کی سب سے مشہور سیریز تھی، جس میں تیسرے سیزن میں جو اسپوائلر الرٹ بائی دا وے، اگر کسی نے نہیں دیکھا ہوا تو یہ نہ سنیں، پروفیسر جو ہیں وہ ایک مرسنری ٹیم ہائر کرتے ہیں ہیکرز کی، جو کہ گلوبل دہشت گردوں کو بھی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بیسیکلی ٹیم پاکستان سے ہوتی ہے اور وہ ٹیم فیسیلیٹیٹ کرتی ہے پروفیسر کو لوٹنے میں۔ ایک بہت بڑا بینک ہوتا ہے اسپین میں۔ تو بائی لارج اگر آپ پکچر دیکھیں تو پاکستان کی تقریباً 99% پورٹریل ہمیشہ نیگیٹو سٹوریز کے اندر ہی آتا ہے، اور نہ صرف یہ، ہمیں کوئی میجر انٹیگنسٹک رول بھی نہیں دیا جاتا، تھرڈ ویل انٹیگنزم کے سامنے جو ہے نا ان کو رکھا جاتا ہے کہ جی بس یہ ایگزسٹ کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو خیر، جو سب سے بڑا پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ اگر مین اسٹریم میڈیا میں ہمارا روپ جو ہے اس طرح دکھایا جاتا ہے تو موسٹ پرابلی شاید ویڈیو گیمز میں اس طرح کی کہانی الگ ہو، کیونکہ اگر آپ دیکھا جائے تو 20 سال ہم نے جو ہیومن کاسٹ پے کیا ہے وار اینڈ ٹیرر میں، اور جو انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا، irreparable لاسز ہوئے ہیں، تو اس کے بعد ایکسپیکٹیشنز ایٹ لیسٹ یہی ہوتی ہیں کہ یار کہیں نہ کہیں ہمیں تھوڑا سا تھرڈ ویل ٹائپ سا پروٹیگنسٹک رول دے دیا جائے کہ جی کچھ تو انہوں نے کیا ہے نا ایٹ لیسٹ۔ لیکن ایک ٹائم پہ جب میں خود کال آف ڈیوٹی ماڈرن وارفیئر 2 کھیل رہا تھا، اس کی ایک ملٹی پلیئر لابی تھی، اس کے بعد یکدم جو ہے آپ کا کال آف ڈیوٹی ماڈرن وارفیئر 2 کا فیچر تھا، آپ کا میپ لوڈ ہوتا ہے، تو میپ میں وہ جنرل ڈسکرپشن یا نیم نہیں آ رہا تھا، جس طرح آپ کا ڈیڈسٹ ہوتا ہے یا کریش ہوتا ہے یا بلاگ ہوتا ہے یا بلاک ہوتا ہے یا ہائی گارڈن ہوتا ہے یا اوور گرون ہوتا ہے، یوزول نیمز جو گیمنگ میں میپس کے ہوتے ہیں ملٹی پلیئر پہ، وہ اسٹریٹ اپ آیا تھا کراچی، مطلب اس کی ڈسکرپشن بھی انہوں نے اس طرح دی تھی کہ ڈیزرٹ لینڈ ایکسپیکٹ کلوز کامبیٹ۔ بھائی کراچی کب سے ایک ریگستان بن گیا، اور کلوز کامبیٹ میں تو میں آپ کو بعد میں آؤں گا، اس کی ایک علیحدہ کہانی ہے، لیکن اس میں ملٹی پلیئر میں بھی یہی پورٹریل کیا کہ ایک ٹیم جی آپ 4 کی ہے، آپ 4 بیسکلی ویڈیو گیم میں ایک دہشت گرد جماعت ہے اور اس نے کراچی شہر پہ قبضہ کیا ہوا ہے، تو یہ تو وہ خیر اس کے بعد جو ہے میرے ذہن میں ایک انسیکٹ جو ہے اس کی شیپ اپ پیداواری ہوئی، اور اس نے مجبور کیا کہ میں ذرا ایکسپلور کروں کہ پاکستان کا ویڈیو گیمز میں کیا رول رہا ہے، کس طرح کی پکچر ڈپکٹ کی گئی ہے۔
تقریباً 16 ڈفرینٹ گیمز ہیں جس میں ہمارا ایک قریبی کردار رہا ہے، اس میں ایک علیحدہ سا رول بھی ہے، علیحدہ مشنز بھی ہیں. ان 16 میں سے 4 کرکٹ سے ریلیٹڈ ہیں اور باقی 12 فرسٹ پرسن شوٹرز ہیں. تو یہیں سے ایک سینس میں ایک ریڈ فلیگ نظر آتا ہے. اور فرسٹ پرسن شوٹرز بائی اینڈ لارج تمام گیمز جو ہیں وہ وار آن ٹیرر کے ارد گرد ریوالو کرتی ہیں. تو کچھ کی ایگزامپلز ہیں، جس طرح آپ کا میڈل آف آنر وار فائٹر ہے. لیٹلی آپ کا پہلا مشن جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے پورٹ قاسم پہ. آپ پورٹ قاسم پہ جا کے C4 جو ہے وہ پلانٹ کرتے ہیں اور اس کو دھماکے سے اڑا دیتے ہیں. یہ لٹرلی آپ کا پہلا مشن ہے. کراچی میں جو ہے نا US اسپیشل فورسز لینڈ کرتی ہیں اور وہ مطلب کہ C4 ایک غلط جگہ پلانٹ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پورا پورٹ جو ہے تباہ ہو جاتا ہے. اور اگین وہی سیم پکچر، ایک خاص دہشت گرد گروہ جو ہے وہ یا تو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے باقی دہشت گردوں کو، یا خود وہاں پہ آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. دوسری جو چیز ہے وہ کال آف ڈیوٹی بلیک آپس 2، ون آف دا فیمس فرینچائزز بائی ایکٹیویژن جو ہے. اس میں جناب جو ان کا مین ولن ہے، جس کو اینٹیگنسٹ جو رول ہے، راؤل منینڈیز میرے سر میں یہ بات ہمیشہ گھومتی ہے. اس میں ایک مشن ہے اینجل ہیز فالن، آئی تھنک یہ والا مشن ہے، ہاں، جس میں لٹرلی آپ جو ایز اے پروٹیگنسٹ لاہور میں داخل ہوتے ہیں. لاہور شہر پورا فلڈڈ ہے، سارا جگہ پانی پانی ہے. اور وہاں پہ ٹیکنیکلی جو مشن ہوتا ہے اس میں روگ انٹیلیجنس ایجنسی کے آپریٹرز ہوتے ہیں پاکستان کے، جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہوتا ہے راؤل منینڈیز کو، اور ان کی وہاں پہ ملاقات ہوتی ہے. اس کو روکنے کے لیے یہ مشن ہے ٹیکنیکلی. تو بائی اینڈ لارج یہ ہے. اور اس کے علاوہ آپ کا جس طرح ٹام کلینسیز ریمبو سیج ہے، اس کا ایک اور ورژن ہے. وہاں پہ لٹرلی آپ ایک مشن ہے جس میں آپ کچھ US آپریٹرز کو ریسکیو کرنے جاتے ہیں. اور ایک اور گیم ہے خاص طور پہ امریکاز موسٹ وانٹیڈ فیوجیٹیو جو ہے. آلدو اس کی ریٹنگز اتنی اچھی نہیں ہے لیکن اپنے ٹائم کے لحاظ سے یہ کافی ماڈرن تھی. اس میں جی افغانستان پاکستان کے بارڈر پہ اگین وہی بن لادن اور واٹ ناٹ. باقی آپ کا کال آف ڈیوٹی اسٹرائک ٹیم ہے اس طرح، اس میں آپ جو ہے ایک رشین وار لارڈ ہوتا ہے، وہ پشاور میں ہوتا ہے اور وہ وہاں پہ لوگوں سے مل جل بھی رہا ہوتا ہے. اس کو لٹرلی آپ نے کڈنیپ کرنا ہوتا ہے ایز US جو ہے. تو یہ بائی اینڈ لارج پکر ہے. اور باقی ساری جو گیمز ہیں وہ کرکٹ سے ریوالو کرتی ہیں. اور کرکٹ میں آپ کو پتہ ہے ہمارا کس طرح کا پورٹریل ہے، نارمل سپورٹس ہے. تو اس اینگل سے مسئلہ یہ ہے کہ بائی اینڈ لارج جتنی بھی گیمز ہو جائیں، چاہے وہ فرسٹ پرسن شوٹرز ہیں یا ہارر سٹوریز ہیں یا فکشن ہے یا نان فکشن ہے، جہاں جہاں بھی پاکستان کو دکھایا گیا ہے اس کا ہمیشہ ایک نیگیٹو رول دکھایا گیا ہے. حالانکہ ہم لوگ یہ چیز ڈیزرو نہیں کرتے. ابھی حال ہی میں تقریباً 4 سال پہلے پاکستان کے ایک کراچی اسٹوڈیو ہیں، انہوں نے ایک ورچوئل اسٹوڈیو بنایا تھا جس سے بیسکلی وہ ورچوئل گیم بنانے جا رہے تھے. 4 سال کی بات ہے، انہوں نے ٹریلر لانچ کیا تھا اور بڑی مشہور گیم تھی، ایک سینس میں اسٹیم پہ ریلیز ہونی تھی. لیکن آئی ہیونٹ ہرڈ فرام دوز گائز یٹ. اور اس گیم کی کیا پروگریس ہے، کیا ہوا ہے اس کے ساتھ، وہ ابھی تک جو ہے سامنے نہیں نظر آ رہا. اسی طرح اور بھی کچھ چیزیں ہیں، جس طرح انٹرٹینمنٹ کی فیلڈ میں مارول کی پروڈکشن میں کچھ پاکستانی ابھی انوالوڈ ہیں. اس طرح ابھی جا کے ایک سیریز آئی ہے آئی تھنک مس مارول کے نام سے، جس میں تھوڑا بہت کسی نہ کسی طریقے سے فواد خان بھی تھے اس میں، اور ایک اور ایکٹریس بھی تھیں، جس میں پاکستان کا جو آزادی انڈیپینڈنس کی جو تحریک ہے اس کے بارے میں رول بتایا گیا. تو اس طرح کی کچھ انٹرسٹنگ پہلو، لیکن یہ ایک صرف ایگزامپل ہے، باقی سارا جو ہے نا گھسا پٹا ہوا نیریٹو ہی ہے ہمیشہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ آخر ہو کیوں رہا ہے. نمبر 1، آپ کی کنٹریبیوشن جو ہے نا الیکٹرانک آرٹس میں وہ ناڈا ہے، نیل ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ایٹ لیسٹ جو گرافکس ہیں یا ان چیزوں میں یا اسکرپٹ رائٹنگ ہے ان ڈفرینٹ کمپنیز کی جو ڈومینیٹ کر رہی ہیں گیمنگ اسفیئر کو، اس میں انوالو ہونا پڑے گا. انڈینس بھی کافی سارے انوالو ہیں. تو ٹیکنیکلی اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا ہم لوگوں نے سمجھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم IT کی فیلڈ میں کافی ترقی بھی کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ جو سب سے جو ایگزسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی پرسیپشن اور اپنی کہانی کو خود بیان کرنا ہے تو پہلا کام جسٹ اسٹارٹ میکنگ یور اون ویڈیو گیمس. خیر مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی دفعہ اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.